سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم آپ کا پھرانہ میں آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک اور ام المؤمنین تذکرے کے ساتھ، جنہیں دنیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ آپ خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ گویا حضرت ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ وہ اعلان نبوت سے 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ دونوں نے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں اکٹھے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ کے والد اس وقت مسلمانوں کے دشمنوں میں شمار کیے جاتے تھے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ رکھا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو عبید اللہ بن جحش اور حضرت ام حبیبہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش چلے گئے۔ مختلف روایتوں میں مختلف باتیں ہیں کہ وہاں پر پھر کچھ دنوں کے بعد عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ عبید اللہ کے نسب سے حضرت ام حبیبہ کی ایک بیٹی حبیبہ نام کی تھی، ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ انہی کے نام سے حضرت رملہ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالم غربت میں حضرت ام حبیبہ کے بیوہ ہونے کی اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایام عدت پورے ہونے کے بعد حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبش کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ حضور کی طرف سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دے۔ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو بھیجا۔ انہیں بے حد مسرت ہوئی اور اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں عطا فرمائیں۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل مقرر کیا اور شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح سے فراغت کے بعد حضرت خالد بن سعید نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت ام حبیبہ حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ 6 ہجری یا 7 ہجری کی شروعات کا واقعہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ بڑی نیک فطرت اور صالح خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین کی قیادت کرتے رہے، اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کی اور حبش میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ حالانکہ ان کا گھرانہ نہایت امیر اور ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا۔ حضرت ام حبیبہ حسن ظاہر سے بھی متصف تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کی حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت روزانہ نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ سن رہی تھی۔ اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہیں۔ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد خوشبو منگا کر رخسار اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خاوند کے کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا پڑتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ وفات سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے معاف کیا۔ پھر ان کے لیے دعا مانگی اور حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کیا، خدا آپ کو خوش رکھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے 65 حدیثیں مروی ہیں، جن کے راویوں میں کئی جلیل القدر صحابہ و تابعین شامل ہیں۔ السلام علیکم۔